کہ مکان مکان، فرد فرد، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ہندوستان کے شہر شہر، قریہ قریہ، آبادی آبادی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصلاح اعمال کا سامان تیار کیا جائے، عقائد کی اصلاح کا سامان تیار کیا جائے، وہابیوں سے بچایا جائے، دیوبندیوں سے بچایا جائے، رافضیوں سے بچایا جائے، تبزیلیوں سے بچا جائے، غیر مقلدین کے فرقے میں نہ آ کر اہل سنت والجماعت پہ قائم رہا جائے، کالج میں پڑھنے والے چاہتے ہیں، گھر میں رہنے والے چاہتے ہیں، کاروبار کرنے والے چاہتے ہیں، اور ان کے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دارالعلوم میں چلے جائیں یا کسی خانقاہ اہل سنت میں چلے جائیں، تو ان کے لیے سنی تبلیغی مشن ہے۔ ہر ہفتے میں یہاں اجتماع پاک ہوتا ہے، الگ الگ مقامات پر پروگرام ہوتے ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں، وجہ اور مطلب کیا؟ صرف اسی غرض و غایت کے ساتھ میں، تاکہ کچھ نہ تو کم سے کم جو آ رہے ہیں ان کا ایمان تو محفوظ ہو جائے، ان کے عقائد تو سلامتی کے ساتھ میں چلے، ان کے اعمال میں تو درستگی آ جائے، انہیں تو قرآن پڑھنا آ جائے، انہیں تو یہ پتا چل جائے کہ علماء ربانیین کون ہیں اور اغیار کون ہیں، انہیں تو یہ پتا چل جائے اپنے کون ہیں، پرائے کون ہیں۔ اسی غرض و غایت کو لے کر یہاں پر سنی تبلیغی مشن کا قیام عمل میں آیا تھا، اور آج یہاں پر غالباً تیسرا یا چوتھا سالانہ کانفرنس کے طور پر ہم اور آپ حاضر ہیں، اور حضور مفتی محمود اختر الصاحب قبلہ، حضور سہیل ملت سہیل میاں مدثر العالی بھی تشریف فرما ہے، آپ ان کی زیارت اپنی ماتے کی آنکھوں سے کر رہے ہیں، اور ابھی آپ ان کے مواعظ حسنہ کو بھی سنیں گے۔ میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہ کمر بستہ ہو جائیں، آپ کمر باندھ لیں، آپ پختہ ارادہ کر لیں کہ اب مجھے کاروبار تو کرنا ہے، کوئی منع نہیں کرتا، زندگی کو چلانے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کاروبار کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ دنیاوی لائن میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو کالج کی بھی ضرورت ہے، یونیورسٹی کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں ایک سنجیدہ پیغام دے کر بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کالج پڑھائیے اپنے بچوں کو، آپ یونیورسٹی پڑھائیے، آپ انگلش پڑھائیے، آپ میتھس پڑھائیے، آپ ویگیانک پڑھائیے، آپ ساماجک وگیان پڑھائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن میرا سوال اب بھی باقی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ عالم تو یہ ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک 20-30 سال کا نوجوان ہے، اور جب قاضی یا کوئی مفتی یا کوئی عالم دین جب نکاح پڑھانے کے لیے ہال میں جاتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو تلفظ اور مخرج کے ساتھ میں ہمارے نوجوانوں کو کلمہ تک نہیں آتا ہے، یہ اچھی طرح یہ علماء جانتے ہیں۔ پھر کیسی تم نے ترقی کر لی؟ انگلش پڑھ کے ترقی کر لی، ویگیانک پڑھ کے ترقی کر لی، ساماجک وگیان پڑھ کے ترقی کر لی، میتھس پڑھ کے ترقی کر لی۔ وہ ترقی نہیں ہے کہ جس میں قرآن نہ ہو، وہ ترقی نہیں ہے کہ جس میں کامل ایمان نہ ہو، وہ ترقی نہیں ہے، بلکہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، اس لیے پلٹ جا اے مسلمان، پلٹ جا، دنیا ہے جو تجھ کو آگے بڑھاتی ہے، تو 1400 سال پیچھے پلٹ جا تاکہ تجھ کو پتا چل جائے صحابہ کا کردار کیسا تھا، نبی معظم کی رفتار کیسی تھی، اہل بیت کا گھرانہ کیسا تھا، ہماری خانقاہوں کا وقار کیسا تھا، چاہے وہ خانقاہ بلگرام ہو، چاہے وہ خانقاہ کالپی ہو، چاہے وہ خانقاہ مارہیرا ہو، چاہے وہ خانقاہ مسولی ہو، چاہے وہ خانقاہ اشرفیہ ہو، چاہے وہ خانقاہ بریلی ہو، چاہے وہ خانقاہ چشت ہو، آپ کو پتا چل جائے کہ ہماری خانقاہوں کے اندر جس اعتبار سے کام ہوتا تھا آج بھی الحمدللہ ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس حساب سے ہے، ضرورت اس بات کی ہے، آپ کو قریب آنا ہے، کچھ قدم تم بڑھاؤ، کچھ قدم ہم بڑھائیں، یوں ہی گاڑیے زندگی کو آگے بڑھائیں۔ آپ جب آگے بڑھیں گے، ہم محنت کریں گے، یہ علماء ہم پر شفقت کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی، بڑی بات تو چھوٹے منہ سے نہیں کرتا، لیکن یہ جملہ ضرور دے کے گزرنا چاہتا ہوں، آپ کے ملاڈ مالولی کے اندر آپ کی نسل کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، ان کے عقائد محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ دنیا چاروں طرف سے حملہ آور ہے آپ کو برباد کرنے کے لیے، چپڑی میٹھی باتوں میں لے جا کر آپ کے عقائد کو، آپ کو گمراہ کرنا چاہتی ہے، تذبذبیت کا
متزلزلیت کا شکار کرنا چاہتی ہے، ایسے وقت میں اگر اللہ نے آپ کو ہوش عطا کیا ہے، عقل سلیم عطا کی ہے، تو ادھر ادھر نہ جھانکے، دنیا کی چکا چوند کو نہ دیکھے۔ دنیا کی چاندنی 4 دنوں کی ہے، بہت پہلے میرے مرشد نے کہہ دیا ہے، عیش کر لو یہاں منکرو، 4 دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ اور چاند کس کے لیے ہے؟ تو ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ عبد النبی کون ہے؟ آپ ہی تو ہیں۔ تبھی تو امام اہل سنت نے کہا تھا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں عقائد کی حفاظت ہو، آپ چاہتے ہیں ہم تبلیغیوں کے بہکاوے میں نہ آئے، سوشل میڈیا کے فتنے میں نہ آئے، یوٹیوب کے فتنے میں نہ آئے، انسٹاگرام کے فتنے میں نہ آئے، ٹویٹر کے فتنے میں نہ آئے، واٹس ایپ کے فتنے میں نہ آئے، تو میں چھوٹا منہ بڑی بات کر کے ایک گزارش کر کے بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ جس طرح یہاں اینول اجتماع میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو ترک کر کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، جب جب یہ نوجوان سنی تبلیغی مشن کے ماتحت اگر آپ کو دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، آئین کے لیے، قرآن کے لیے، محبت رسول کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، رفعت اہل بیت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے، خانقاہوں کے وقار آبرو کے لیے اگر آپ کو آواز دے تو آپ کو ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو پلٹ کر آنا ہے اور ان نوجوانوں کو یہ بار آور کرانا ہے۔ اے نوجوانوں، تم مال کے اعتبار سے کمزور ہو، ہمیں پتا ہے، تمہارا کاروبار بہت چھوٹا ہے، لیکن پھر یہ بھی تو یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد غیب سے فرماتا ہے۔ اس لیے یہ اپیل کر کے گزرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر، مجھ گنہگار کو پہلے عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمامی احباب اہل سنت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔